یہ 1917 کی بات ہے جب برطانیہ سپر پاور تھا اور ہر نئے دن کسی نئی جنگ کا آغاز کرتا تھا۔ خصوصاً مسلمان ملکوں پر حملہ کرنا اور ان کو تباہ و برباد کرنا اور مسلمانوں کا قتل عام کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ آج جو لوگ انسانی حقوق کے علمبردار بنے بیٹھے ہیں، جو برطانیہ میں تو کتے کے مرنے پر بھی افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور ٹویٹ کرتے ہیں، مگر کشمیر اور فلسطین میں لاکھوں مسلمانوں کے قتل عام پر یہ لوگ چپ سادھ لیتے ہیں۔ یہ ماضی میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں کرتے رہے ہیں۔ بچوں اور بوڑھوں کو سرعام قتل کر دیتے تھے اور عورتوں کی عصمت دری کرتے تھے۔ 1917 میں جب برطانیہ عراق میں اپنی پوری فوجی قوت کے ساتھ موجود تھا اور عراق کی اینٹ سے اینٹ پہ جانے میں مصروف تھا، تو وہیں کچھ برطانوی ماہر جرنیل عراقی عوام کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے نت نئے کام کرتے رہتے تھے تاکہ عراقی عوام کی نفسیات کو سمجھ کر ان پر کاری ضرب لگائی جائے اور ان پر حکومت کی جائے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ایک برطانوی جرنیل اور عراقی چرواہے کے درمیان پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک چرواہا کھلے میدانوں میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ اسی چرواہے کے ساتھ ایک کتا بھی موجود تھا جو کہ اس کے ریوڑ کی حفاظت کر رہا تھا۔ یہ چرواہا اپنے کام میں مصروف تھا کہ وہاں سے ایک برطانوی جرنیل کا گزر ہوا جو کسی کام سے جا رہا تھا۔ جب اس نے چرواہے کو دیکھا تو اس کا امتحان لینے کے لیے رک گیا۔ کچھ دیر وہ اس چرواہے کو کھڑا دیکھتا رہا، مگر پھر اس کے پاس جا کر بولا کہ اگر تم اپنے کتے کو ذبح کر دو تو میں تمہیں 1 پاؤنڈ دوں گا۔ کتا چرواہے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ وہ اس کے ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے، ریوڑ کو چراتا ہے اور دور گئے ریوڑ کو واپس لاتا ہے، مگر 1 پاؤنڈ کی مالیت تو آدھے ریوڑ سے زیادہ بنتی ہے۔ یہ سوچ کر چرواہا اٹھا اور کتے کو پکڑ کر جرنیل کے پاؤں میں اسے ذبح کر دیا۔ جرنیل نے چرواہے سے کہا کہ میں تمہیں مزید 1 پاؤنڈ دوں گا اگر تم اس کی کھال بھی اتار دو۔ چرواہے نے جب یہ سنا تو اس نے خوشی خوشی اس کی کھال بھی اتار دی۔ پھر جرنیل نے کہا کہ اگر تم اس کی بوٹیاں بھی بنا دو تو میں تمہیں مزید 1 پاؤنڈ دینے کے لیے تیار ہوں۔ چرواہے کی آنکھیں لالچ سے چمکنے لگیں، چنانچہ اس نے کتے کی چھوٹی چھوٹیاں بوٹیاں بنا کر جرنیل کے قدموں میں ڈال دی۔ جرنیل نے چرواہے کو 3 پاؤنڈ دیے اور چلتا بنا۔ ابھی جرنیل چند قدم آگے گیا ہی تھا کہ چرواہا دوڑ کر آیا اور جرنیل سے بولا کہ اگر میں اس کتے کی بوٹیوں کو کھاؤں تو کیا آپ مجھے 1 پاؤنڈ مزید دیں گے؟ جرنیل نے انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ میں صرف یہاں کے لوگوں کی نفسیات اور تمہاری اوقات دیکھنا چاہتا تھا۔ تم نے صرف 3 پاؤنڈ کے لیے اپنے دوست اور محافظ کو ذبح کر دیا اور اب تم مزید رقم کے لیے اس کا گوشت بھی کھانے کو تیار ہو، اور یہی چیز مجھے یہاں کے لوگوں میں چاہیے۔ پھر جرنیل اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا کہ اس قوم کے لوگوں کی سوچ اتنی گری ہوئی ہے، لہٰذا تمہیں ان سے خوفزدہ ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو ملک دشمن ایجنسیوں سے ڈالر کھا کر وطن عزیز کے محافظوں کے خلاف بھونکتے ہیں، لہٰذا انہیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ڈالر کی بجائے وطن سے وفاداری کو اپنا شعار بنانا چاہیے، کیونکہ اسی میں ان کی بھی اور وطن عزیز پاکستان کی بقا ہے۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ آئندہ ڈالر کھا کر اس ملک اور اس ملک کے محافظوں پر بھونکنے والوں کے جھوٹے پروپیگنڈے میں نہیں آئیں گے اور ہر دم اپنے وطن اور اپنی افواج کے وفادار رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔